سے پہلے اس بنیاد کو سمجھنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر یہ اپنے گمراہ افکار اور خیالات کو پھیلا رہے ہیں۔ فکر کی جو غلطی ہے اور فکر کی جو غلط دین و شریعت کیا ہے؟ دین و شریعت اصل میں وہ متوارث تعبیر ہے، متواتر تشریح ہے۔ اس تشریح سے ہٹ کر، اس تعبیر سے ہٹ کر اب جو باتیں پیش کر رہا ہے وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں۔ جاوید احمد غامدی ہو یا دوسرے گمراہ شخصیات ہو، ان سے یہی غلطی ہوئی کہ انہوں نے امت کی جو جمہور امت کا جو دین کو سمجھنے کا جو تصور ہے، تصور دین جو ہے جمہور امت کا، اس سے ہٹ کر انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا، ایک نئی راہ کو انہوں نے ایجاد کیا اور اس بنیاد پر وہ اپنے افکار اور خیالات کو پھیلانے لگے۔ تو یہاں ہم کو پہلے طور پر یہ بات سمجھنا ہے، یہ اصولی طور پر، کہ دین کی جو بنیادی تعبیر ہے، جو بنیادی تشریح ہے، جو متواتر اور متوارث طریقے پر پوری امت جس کو تسلیم کرتے ہوئے آ رہی ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی اپنی الگ تشریح پیش کرتا ہے مسلمہ عقائد کے سلسلے میں یا عبادات کے سلسلے میں یا معاملات کے سلسلے میں، تو پھر وہ ہمارے لیے قابل رد ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر دین کی ایک تعبیر اور تشریح ہے الصلاۃ، نماز کے لیے الصلاۃ کا لفظ ہے۔ اب الصلاۃ کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، زکوٰۃ ہے اس کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ ہمارے پاس اس کی ایک متواتر اور متوارث تعبیر اور تشریح ہے۔ نماز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اب نماز کا ایک طریقہ ہمارے پاس رائج ہے، وضو کا ایک طریقہ ہمارے پاس رائج ہے، اس کی ایک تعبیر ہے اور اس کا ایک مفہوم ہے۔ اب اگر کوئی اس کے مطابق پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، یہ ساری تفصیلات اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اب آ کر دین کی اس متواتر اور متواتر تعبیر اور تشریح کے خلاف نماز کا ایک نیا مفہوم بیان کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کا مطلب صرف دعا کرنا ہے، اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے تصور کرتے ہوئے اپنے دل کو جھکانا ہے، اور اس طرح کوئی نئی باتیں کہتا ہے، تو پھر یہ جو دین کی تعبیر اور تشریح ہے یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے بلکہ قابل رد ہے۔ تو یہ ایک مثال ہوئی۔ یہ جو دین کی جو تعبیر اور تشریح ہے یہ تواتر کے ساتھ ہم پر، یعنی نسلاً بعد نسل، طبقاً بعد طبقین، اور یعنی پوری جمہور امت اس پر چلی آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں چند نصوص بھی ہمارے سامنے ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ یہاں پر آپ غور کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ سبیل المؤمنین کے علاوہ، یعنی مسلمانوں کا جو راستہ ہے، ان کی سوچ جو ہے اور ان کی جو فکری سوچ ہے اور جو تعبیر اور تشریح ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی نئے راستے کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کی جو اصلاح ہونے والی ہے، اب جو امت کی جو اصلاح ہونے والی ہے وہ اسی طرح اصلاح ہو سکتی ہے جس طرح امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے، یعنی جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو اصلاح فرمائی ہے، تابعین تبع تابعین نے جو جس نہج پر اور جس طریقے پر اصلاح فرمائی ہے، اسی نہج اور اسی طریقے پر موجودہ دور میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ اصلاح کا اگر کوئی آدمی چاہے فکر کی اصلاح ہو یا عقائد کی اصلاح ہو یا اعمال کی اصلاح ہو، اگر امت کا جو اولین طبقہ ہے اس طبقے سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ رہا ہے یا نئی سوچ بنا رہا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ پھر اسی طرح صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ من کان متأسیا فلیتأسی باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی آدمی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، کسی کی سنت اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی کرے۔ پھر انہوں نے طویل قول ہے، اس میں فرمایا اقومها ہدیا، کہ وہ ہدایت کے بالکل صحیح راستے پر ہے، صحابہ کرام جو ہے وہ ہدایت کے بالکل صحیح راستے پر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ فإنهم علی الہدى المستقیم،